خوش آمدید ناظرین اکرام، سامعین اکرام، لیبر لا کے حوالے سے، قانون مزدوراں کارکنان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اکثر ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ قانون کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں جاتا۔ ہر آنر، آجر، مزدور اپنی اپنی طرح لے کے کام کر رہے تھے، اپنی اپنی رائے کے مطابق۔ اس میں 30-70 یعنی کہ کوئی لیبر لا کا بندہ، گورنمنٹ کا بندہ فیکٹری چیک کرنے آ گیا، ادارہ چیک کرنے آ گیا کہ جی ہمیں مزدوروں کا ریکارڈ دکھائیں، ان کو کیا دے رہے ہیں، کون سی سہولتیں ان کو مہیا کی گئی ہیں، ان کی شفٹوں کے، ان کے ورکنگ آورس کیا ہیں، کتنے وقفے کے بعد اس کو تنخواہ کیا دیتے ہیں، عارضی، پرماننٹ، اوور ٹائم وغیرہ۔ تو یہ سب مسائل بہت ضروری ہیں سمجھنے اور سننے کے لیے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ڈسپیوٹ یا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو پھر ایک وکیل کو، لائر کو کنسلٹ کیا جاتا ہے جو لیبر لا کو بھی دیکھتا ہو۔ تو اس سلسلے میں اپنی طرف سے بھی پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس کر کے میرا آفس ایڈریس بھی پوچھ سکتے ہیں، میرے سے آفس تشریف لا کے اپنے مسائل کا حل بھی دیکھ سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں۔ کچھ زیادہ سروسز نہیں ہوتی ہیں ہماری، ہم نے دونوں فریقین کو دیکھنا ہوتا ہے۔ آج میں بات کروں گا لیبر لا کے ہی حوالے سے کہ قانون معاوضہ برائے مزدوراں میں جو قواعد و ضوابط بیان کیے گئے ہیں ان کے مطابق نظر ثانی کیا ہوتی ہے، ریویو یعنی نظر ثانی کیا ہوتی ہے جب کوئی کام یا کوئی اسٹیٹمنٹ یا کوئی اپلیکیشن یا کوئی فائل یا دائر کی جاتی ہے فائل، تو اس پہ بعض اوقات ہم الفاظ سنتے ہیں، فکرے سنتے ہیں کہ نظر ثانی کے لیے جمع کی گئی ہے یا نظر ثانی کی جائے، جی آپ سے درخواست کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارا قانون معاوضہ برائے مزدوراں، ورک مین کمپنسیشن ایکٹ، گورنمنٹ آف پاکستان پنجاب پروونشل لیول پہ کیا کہتا ہے۔ نظر ثانی پہ تھوڑا میں روشنی ڈالوں گا کہ قانون معاوضہ برائے مزدوراں کے تحت نظر ثانی کی وضاحت کے لیے جو قواعد و ضوابط بتائے گئے ہیں ان میں ایک ہے کسی کی نظر ثانی کی جا سکتی ہے، کون نظر ثانی کر سکتا ہے۔ نمبر 3 درخواست پر نظر ثانی، 4 صداقت نامہ کے ساتھ درخواست دینا، نمبر 5 صداقت نامہ کے بغیر درخواست دیتے تو کیا ہوگا، اگر صداقت نامہ کے ساتھ درخواست دی ہے تو وہ کس طرح نظر ثانی ہوگی۔ نمبر 6 نصف ماہانہ ادائیگی کا جاری رہنا، اس میں اضافہ، کمی یا خاتمہ، یہ کن صورتوں میں کس طرح ہوگا۔ نمبر 7 نصف ماہانہ ادائیگی کی ایک مشت میں تبدیلی۔ تو جناب نظر ثانی کی جا سکتی ہے جو نصف ماہانہ ادائیگی قانون معاوضہ برائے مزدوراں کے تحت قابل ادائیگی ہوتی ہے، اس کسی نصف ماہانہ ادائیگی کی نظر ثانی کی جاتی ہے۔ کہ اگر آپ کو تنخواہ دینی ہے آدھے ماہ کی یا پورے ماہ کی تو اس کی نظر ثانی کر لی جائے تو بہتر ہوتا ہے، غلطی کا احتمال نہیں رہتا۔ کون نظر ثانی کر سکتا ہے؟ لیبر لا ورک مین کمپنسیشن ایکٹ یعنی قانون معاوضہ برائے مزدوراں کے تحت نظر ثانی کمشنر کرتا ہے۔ کمشنر ایسی نصف ماہانہ ادائیگی کی نظر ثانی کر سکتا ہے۔
تو درخواست پر نظر ثانی ایسی نصف ماہانہ ادائیگی کی نظر ثانی صرف درخواست پر کی جاتی ہے، اور ایسے درخواست یا تو آجر کی یا پھر مزدور کی. ظاہر ہے یا آجر کرے گا نظر ثانی کے لیے کمشنر کو درخواست پیش کرے گا یا مزدور کرے گا. اس کے بعد آئے آپ صداقت نامہ کے ساتھ درخواست، یعنی سرٹیفکیٹ آف کوالیفائڈ میڈیکل پریکٹیشنر. یہ بات ہو رہی ہے ایکسیڈنٹ کے کیس میں، ریگولر نہیں. کا حادثہ پیش آ جاتا ہے فیکٹری میں، ادارے میں، تو اس کو تنخواہ کس طرح کی ادا کی جائے گی، کن کن مراحل میں طے سے گزرنا ہوگا، تو یہ صداقت نامہ یا میڈیکل سرٹیفکیٹ اس سے متعلقہ ہے. ایسی جو بھی اس کی تنخواہ بنتی ہے اس کی نصف ماہانہ ادائیگی کی نظر ثانی ہو سکتی ہے جب یہ درخواست کسی مستند اہل طبی ہیلتھ پریکٹیشنر ڈاکٹر کے صداقت نامہ کے ساتھ ہوتی ہے، جو وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے کہ مزدور کے حالات میں تبدیلی ہوئی ہے، اب ٹھیک ہو رہا ہے، تو اس کو تنخواہ بھی دی جائے. اگر آپ کے پاس میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں ہے، درخواست کے ساتھ نہیں لگا سکے، تو اس کے بغیر بھی نظر ثانی ہو سکتی ہے. کمشنر کر سکتا ہے، آجر بھی کر سکتا ہے. نصف ماہانہ ادائیگی کا جاری رہنا یا اس میں اضافہ یا کمی ہو جانا کرنا یا اس کو ختم کرنا، تو اس کے لیے نظر ثانی پر کوئی نصف ماہانہ ادائیگی جاری رہ سکتی ہے. اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کمی کی جا سکتی ہے، یا اسے ختم بھی کیا جا سکتا ہے ود لا اینڈ آرڈرز جو لیبر لا کے تحت بتائے گئے ہیں. ان قوانین کو فالو کرتے ہوئے، ضابطہ قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے. اس کے لیے پروسیس ہوتا ہے پریکٹیکلی. کورٹس کمشنرس لیبر کورٹس میں اپیل درخواست جمع کروائی جاتی ہے، اپیل کی جاتی ہے کہ جی ہمارا اس پہ نظر ثانی کی جائے. تو نصف ماہانہ ادائیگی یکمشت میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. ایسی صورت میں نظر ثانی پر کسی بھی ماہانہ ادائیگی کو اس ایک مشت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جس ایک مشت کے لیے مزدور حقدار ہوتا ہے اگر حادثہ مستقل مزدوری کا باعث ہوتا ہے. بعض اوقات حادثات خطرناک حد تک ہوتے ہیں جس سے ڈسیبل ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے. اگر وہ حادثہ مستقل معذوری کا سبب بن جائے تو اس مزدور کو یکمشت پیمنٹ کر دی جاتی ہے. یہ ہے نظر ثانی کہ قانون مزدورہ میں نظر ثانی کیا ہوتی ہے. ورک مین کمپنسیشن ایکٹ پاکستان پروونشل پنجاب کے تحت اس کو کس طرح ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. آخر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو لائک کرتے رہیے گا، سبسکرائب ضرور کریے گا. آپ کی یہ سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی ہے اور میں اپنے آپ کو اور بہتر انداز میں آپ تک عام فہم زبان میں مختصراً اور آسان طریقے سے یہ قیمتی قانونی معلومات پہنچاتا رہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ